نہ آئیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک بزرگ, ان کا نام نہیں لیتا ادب کی وجہ سے, ایک بزرگ, ان کا ایک حجام تھا اور وہ ہفتے میں ایک مرتبہ پیر صاحب کی خط بنانے کے لیے آتا تھا. جو مقررہ دن تھا اس دن سے پہلے وہ آ گیا اور اس نے کہا حضرت پیر صاحب خط بنوا لیں. اس نے کہا, انہوں نے فرمایا بیٹا کہ وہ حجام بھی حضرت کا مرید تھا کہ جو دن تھا اس سے پہلے تم آ گئے. تو اس نے کہا حضرت بنوانا ہو تو بنوا لیں ورنہ اس ہفتے میں نہیں بنا سکوں گا. تو حجام سے فرمایا کیوں نہیں بنا سکے گا؟ تو کہا کہ سیدی مسعود سالار غازی کا عرس ہے, میں وہاں جا رہا ہوں اور جب میں وہاں جاؤں گا تو اس دن میں یہاں رہوں گا نہیں, اس وجہ سے آپ کو بنانا ہے تو بنوا لیجئے ورنہ پھر میرے آنے تک انتظار کرنا پڑے گا, انتظار کیجئے گا, میں اس دن نہیں آ سکوں گا. تو مرید تھا, عقیدت مند تھا, لیکن عرس میں جانے کا اس کا اپنا ایک شوق تھا. بہرحال انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے, جب تو عرس میں جانا, تو چونکہ وہ واقعی اللہ والے تھے, جب تو عرس میں جانا تو میری ایک چٹھی تجھے ایک بزرگ نظر آئیں گے, ان کو دے دینا اور پھر وہ کیا جواب دیتے ہیں مجھے آ کر بتانا. انہوں نے خط لکھا, چٹھی لکھی, حجام کو دے دی. حجام بیچارہ پڑھا لکھا نہیں تھا, اور اگر پڑھا لکھا بھی ہوتا تو وہ آج کے مریدوں کی طرح چٹر نہیں تھا, الا ماشاءاللہ کہ پیر کا خط بھی کھول کر کے دیکھتا اور پڑھتا. اس وقت تو ابھی تو پیر صاحب اگر اسٹیج پہ بیٹھ کر کے موبائل دیکھ رہے ہوں تو مرید جھانک کر کے دیکھتا ہے کہ پیر صاحب دیکھ کیا رہے ہیں. عقیدتوں کا حال یہ بھی ہے لوگوں کا, الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا, لیکن حالات بڑے نازک ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن وہ مرید تھا, واقعی مرید تھا, سچا مرید تھا. چٹھی لپیٹی, پیر صاحب نے دے دیا اور وہ لے کر کے گیا تو دیکھا کہ گھوڑے پر ایک نقاب پوش ہیں اور وہ نقاب پوش جو ہے آتے ہیں اور یہ چٹھی جو جگہ بتائی گئی تھی وہاں ملاقات ہوتی ہے, وہ چٹھی دیتے ہیں اور دینے کے بعد جب وہ پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد چونکہ ملاقات کے وقت جو وہ نقاب الٹ دیا گیا تھا تو وہ مسکراتے ہیں اور مسکرانے کے بعد اس کی پشت پر کچھ لکھتے ہیں, کہا لے جانا تمہارے پیر صاحب کو دے دینا. وہ حجام لے کر کے آیا اور عرس جب ختم ہوا پیر صاحب کو دیا تو وہ بھی مسکرائے. تو انہوں نے کہا حجام صاحب نے, پیر صاحب وہ بزرگ بھی مسکرا رہے تھے, آپ بھی مسکرا رہے ہو, آپ نے کیا لکھا تھا کہ مسکرایا اور انہوں نے کیا لکھا کہ آپ نے مسکرایا. وہ فرمایا بیٹا تجھے نہیں پتا کہ وہ بزرگ کون تھے؟ کہا حضور وہ کون تھے؟ فرمایا وہی مسعود سالار غازی تھے جس کے عرس میں تو گیا تھا, وہی مسعود سالار غازی تھے بیٹا. تو کہا کہ آپ نے کیا لکھا جس سے وہ ہنس پڑے؟ کہا میں لکھا کہ بس بھی کرو نا, میں نے لکھا بس بھی کرو نا, لوگوں کو کام دھندا چھوڑ کے اپنے عرس میں بلا لیتے ہو, لوگوں کا کام دھندا چھڑوا کر اپنے عرس میں بلا لیتے ہو, ذرا بس بھی کرو نا. ایسے ہمارے مرید بھی جو ہے وہ ہماری خدمت چھوڑ کر کے عرس میں آپ کے جا رہے ہیں, لوگ کام دھندا چھوڑ کے عرس میں جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہی پڑھ کر کے مسکرایا اور پیچھے انہوں نے لکھا کہ جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے عرس میں آنے سے جب اپنے مرید کو تم نہیں روک سکتے تو اتنے بڑے ہزاروں کے مجمع کو میں کیسے روک سکتا ہوں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس غلام علی بابا سرکار. واہ واہ واہ. عرسوں سے روکنے کی 100 سال سے تحریکیں چل رہی ہے کہ نہ جاؤ نہ جاؤ, لیکن کوئی عرس ایسا نہیں ہے 100 سال کے اندر جس کے اندر پبلک کم ہوئی ہو, بلکہ پورے 100 سال کی تحریکیں ماند پڑ گئی ہے, لیکن عرس کی رونق اب بھی موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرس میں اللہ اکبر لوگ پوسٹر اور اعلانات کی وجہ سے نہیں جاتے, بلکہ عرس میں اس لیے جاتے ہیں کہ خدا ان اولیاء سے محبت کرتا ہے, تو ان کی محبت کو اللہ نے لوگوں کے دل میں انڈیل دی ہے, اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا
دعا کر کے اپنے خالی دامن کو گوہر مراد سے بھرتے ہیں. اللہ اکبر. اور عرس میں حاضری کی خصوصی برکتیں اگر لوگ محسوس کر لیں تو یاد رکھیں. ایک بات میں عرس کے حوالے سے عرض کروں. اللہ اکبر. آپ کسی دن ولی کے مزار پر جائیں, آپ کو فیض ملے گا, آپ کو برکت ملے گی, صاحب مزار کی توجہ ہوگی. لیکن اگر سارے اولیاء کی برکت, حتیٰ کہ علی پاک کی برکت, حتیٰ کہ غوث پاک کی برکت, اگر آپ کو سب کی برکت ایک ہی مزار پہ لینا ہے تو وہ عرس کے دن نصیب ہوتی ہے. وہ کیسے نصیب ہوتی ہے؟ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ ایک مرتبہ ربیع الاخر کی 11ویں شب تھی اور میں مسجد نبوی میں موجود تھا. تو میں نے کیا دیکھا کہ اصحاب صفہ کے چبوترے پر علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہیں اور پیچھے سارے ولی کھڑے ہیں, اور ان کا اندازہ دیکھ کر کے لگتا ہے کہ سب کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس وقت میں نے پوچھا, میرے مولا اتنے سارے ولیوں کی بارات لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا علی نے کہا, ولی اللہ کیا تجھے پتا نہیں ہے آج عبد القادر کا عرس ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سلسلہ قادریہ. واہ 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 واہ. آج عبد القادر کا عرس ہے. وہ یہ بارات علی کی قیادت میں سارے ولیوں کی وہیں پہ جا رہی ہے. سبحان اللہ. پتا چلا کہ عرس کی اہمیت یہ ہے, عرس کی برکت یہ ہے. بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا, میں نے اللہ کے ولیوں کی شان کے حوالے سے قرآن مقدس کی ایک آیہ کریمہ جو ہمارے کم و بیش ہر عرس میں پڑھی جاتی ہے, اللہ نے ولیوں کی کیا شان بیان فرمائی. قرآن کہتا ہے, الا انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ غم ہے, انہیں کسی چیز کا خوف نہیں, انہیں کسی چیز کا غم نہیں. اللہ اکبر. لوگوں کا حال یہ ہے, اولاد ہو تو لوگوں کو جو ہے وہ غم ہوتا ہے, اولاد ہو تو غم ہوتا ہے, اولاد ہو تو خوف ہوتا ہے, نہ ہو تو غم ہوتا ہے, مال نہ ہو تو جو ہے وہ مال ہو تو خوف ہوتا ہے, نہ ہو تو غم ہوتا ہے. یعنی ضابطہ یہ ہے, کوئی نعمت موجود نہ ہو تو انسان غمگین ہے, اور نعمت موجود ہو تو انسان کو خوف ہے. مثال کے طور پر جس کے پاس اولاد نہیں وہ غمگین ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے, اور جس کے پاس ہے وہ خوف زدہ ہے تو صحیح لیکن پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. تو انسان خوف اور غم کے درمیان جیتا ہے, نہیں ہے تو غم ہے تو خوف ہے. کسی کے پاس دولت نہیں ہے تو غم ہے, میرے پاس دولت نہیں. کسی کے پاس ہے تو خوف ہے مگر کچھ ہو گیا تو کیا کریں گے, پتہ نہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. نہ ہو تو غم ہے, ہو تو خوف ہے. لیکن زمین کے اوپر, آسمان کے نیچے ایک مخلوق ایسی ہے جسے ولی اللہ کہتے ہیں, اللہ کا ولی کہتے ہیں. اس کو نہ غم ہوتا ہے نہ خوف ہوتا ہے, نہ ہونے کا اس کو کوئی غم نہیں ہوتا, ہونے کے بعد اس کو چھن جانے کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا جس کا ہو جاتا ہے, خدا جس کو اپنا بنا لیتا ہے, نہ پھر اس کو کوئی خوف ہوتا ہے. اس لیے کہ جس کا خدا ہو جائے اور خدا جس کو اپنا بنا لے پھر اس کو غم کس بات کا ہے. اس لیے کہ بڑے بڑے بادشاہ ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں, لیکن ولی کبھی بادشاہ کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتا. مالدار ولیوں کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں, لیکن وہ اولیاء مالداروں کی چوکھٹ پہ نظر نہیں آتے. کاسائے گدائی لے کر آپ نہیں دیکھتے گوری غریب نواز کی چوکھٹ پر ہے, غریب نواز کبھی گوری کی چوکھٹ پر نہیں. خلجی محبوب الہی کی چوکھٹ پر ہے, محبوب الہی کبھی خلجی کی چوکھٹ پر نہیں. التمش جو ہے وہ بختیار کاکی کی چوکھٹ پر ہے, بختیار کاکی کبھی جو ہے اللہ اکبر التمش کی چوکھٹ پر نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں, حتیٰ کہ جب تک زمین کے اوپر رہے تب بھی بادشاہوں کو قدموں میں جھکاتے رہے, اور جب زمین کے اندر چلے گئے ہیں تو بھی بادشاہوں کو قدموں میں جھکا رہے ہیں. گویا کہ یہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں. نہ غم ہے نہ خوف ہے. کیوں خوف نہیں ہے ان کو؟ ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ہمیں خوف ہے, ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟
ہمیں غم ہے، جی ان کو کیوں غم نہیں ہے؟ اللہ اللہ پتا چلا پوری قوم دو بیماریوں میں جی رہی ہے، اوہ اور ان دو بیماریوں کا علاج جی دو چیزوں میں مضمر ہے، جی چھپا ہوا ہے۔ جی کیسے؟ ہر بندہ خوف اور غم میں ہے۔ جی کوئی بندہ دنیا کا لے لے، بادشاہوں کی رعایا، یا غمگین ہے یا خوف زدہ ہے، جی جی ٹھیک، حق یا غمگین ہے یا خوف زدہ ہے۔ اس کا علاج ولی کو دونوں نہیں، ہائے ہائے ولی کو دونوں نہیں۔ وقت ہوتا تو اس کی تشریح اور بھی ہوتی، جی حضور۔ لیکن جلدی سے عنوان پر آنے کے لیے ان دو غموں کا، غم اور خوف کا علاج، دو بیماریوں کا، دو بلاؤں کا، جس میں سب گرفتار ہے۔ اللہ اکبر بڑی بڑی حکومتوں کے بادشاہ سے لے کر کے ٹھیلا ڈھکیلنے والے مزدور تک، اوہ آپ فہرست بنائیں، یا تو وہ غمگینوں میں ہوگا یا تو وہ خوف زدہ لوگوں میں ہوگا۔ سب لوگوں کو دیکھیں، ہر مالدار یہ چاہتا ہے، اتنا خوف زدہ ہے، اتنا خوف زدہ، اس کو نیند نہیں آ رہی، نیند خوف کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کے، اوہ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ اللہ بھئی خوف کی وجہ سے ان کی نیند اڑی ہوئی ہے، غم کی وجہ سے غریبوں کی نیند اڑی ہوئی ہے۔ کوئی غمگین ہے، کوئی خوف زدہ ہے، اور ان دونوں کا علاج دو چیزوں میں ہے، کیونکہ قرآن نے ولی کی دو صفت بیان کی۔ میں جس کو ولی کہوں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی ہو، آپ جس کو ولی کہیں کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ ولی ہو۔ قرآن نے جس کو ولی کہا اوہ وہی ولی ہے، بے شک اور ولی کی دو صفت ہے، صرف دو صفت، جی ان کی دو شانیں ہیں جی اور دو صفت ہے۔ دو شانیں کیا؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو غم ہے نہ ان کو خوف ہے، ٹھیک۔ اس کو آپ کربلا میں دیکھیں، ہائے 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 کربلا میں دیکھیں، واہ واہ چار کافر اگر سامنے کھڑے ہو جائیں تو بڑے بڑے پہلوانوں کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہے۔ جی توجہ کریں، بتاؤ ہاں موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، بلکہ چار نہیں، اگر ایئرپورٹ پر کوئی ٹیڑھا ترچھا دکھ جائے تو انسان سفر کینسل کر دیتا ہے نا؟ لیکن 22,000 کا لشکر سامنے ہے، 22,000 کا لشکر، امام اس کو دیکھ کر کے خوف زدہ نہیں ہے، امام دیکھ کر خوف زدہ نہیں ہے، اور خاندان لٹا کر حسین غمگین نہیں ہے۔ نہ خوف ہے نہ غم ہے، واہ 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 نہ خوف ہے نہ غم ہے، ورنہ کوئی مجھے بتا دے غم حسین کائنات منا رہی ہے، مگر حسین وہاں پر غمگین نہیں بلکہ مسکرا کر حوصلے کا اظہار یوں کرتے ہیں، سب لٹا دیا تیرے لیے، اب بتا کہ تو راضی ہے کہ نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آتی ہے، تو میری رضا کیا پوچھتا ہے حسین،